بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی ریکارڈڈ 2 گھنٹے کی گفتگو اس کے اوپر ابلیس کی مجلس شورا پر موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی مجھ جیسے ناچیز کو آخر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس پہ دوبارہ بحث کی جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کچھ سیکولر دانشوروں نے ابلیس کی مجلس شورا کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں کچھ غلط حوالہ جات دے کر، جس کو اردو میں کہیں گے تھوڑی سی علمی خیانت ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو دوبارہ ایکسپلین کیا جائے، اور کس طرح ایکسپلین کیا جائے کہ اقبال کے کلام کو اقبال کے کلام کے ذریعے ہی ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ ایک ایکسپلینیشن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی، اور دوسری ایکسپلینیشن جو تھوڑے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے اقبال شناس یا سو کالڈ اقبال شناس، اگر اس میں کنفلکٹ ہے تو پھر میرا خیال ہے کنسنسس پہ ہو جانا چاہیے کہ اقبال کی مجلس شورا کو ایکسپلین کریں، اور ہر ایک ورس کا، ہر ایک شعر کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ اقبال کے کلام سے ہی اٹھائی جائے۔ تو اس گفتگو میں اسی طرح ایک سٹرکچر کیا گیا اس کو۔ بیسیکلی ابلیس کی مجلس شورا کیا ہے؟ مجلس شورا کہتے ہیں ایک کیبنٹ کی جو ڈسکشن کے لیے کیبنٹ بلائی جاتی ہے، ایک مجلس بلائی جاتی ہے، اس میں ابلیس اپنے ایک اوپننگ ریمارکس دیتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ مشیر ہیں، ہر مشیر اپنا آرگومنٹ دیتا ہے، اس کے اوپر دوسرا اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، پھر فائنل آخر پہ ابلیس کنکلوڈنگ ریمارکس دیتا ہے۔ اور جو آج کی ہماری گفتگو ہے، اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے اس کی بیک بون اس گفتگو کی مجلس شورا کے اشعار ہیں، تقریباً 75 کے قریب اشعار ہیں، جس میں پہلے ایجنڈا آف دا میٹنگ ہے جو ابلیس کی زبانی ہوتا ہے، پھر وہ اپنا جو پولیٹیکل آرڈر ہے ابلیس کا، پریویلنگ پولیٹیکل آرڈر، بیسیکلی پوسٹ ورلڈ وار 2 پولیٹیکل آرڈر، اس کو جہاں جہاں سے تھریٹ دیکھتا ہے وہ سارے ایک ایک کر کے اس فتنے کو وہ بتاتا ہے کہ یہ کس طرح فتنہ ویک ہے اور اس کا رد میرے پاس کیا ہے۔ یعنی ڈیموکریسی اس کو اچھی طرح ڈیکوڈ کر دیتا ہے کہ دس از ڈیموکریسی اور مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر کمیونزم کیا ہے، کمیونزم کو اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے۔ فیشزم اس کی نظر میں کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اینڈ پہ وہ بتاتا ہے اسلام کیا ہے اور مجھے اس سے خطرہ کس طرح ہے۔ آخر پہ پھر کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں۔ تو یہ بیک بون ہے آج کی گفتگو کی۔ اس بیک بون کی جو ایکسپلینیشن ہوگی پرائمریلی تھرو اقبال ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ریزن یہ تاکہ کسی قسم کا جو علمی حلقے ہوتے ہیں، جو ہمارا جو اکیڈیمیا ہے، اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے کہ اس سے اقبال کو کیا مراد ہے۔ ہر چیز کی ایکسپلینیشن اقبال سے لیں گے، جہاں ضرورت ہوئی تو ہولی قرآن سے ریفرنسز لیں گے، اور پھر انڈورسمنٹ بھی بعض اوقات قرآن سے لینی پڑے گی ہمیں، وہ بھی کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقبال تو تعارف کے معاملے میں آئی بلیو کہ کسی قسم کے تعارف کے محتاج، تعارف کا محتاج تو میں ہوں، تعارف کے محتاج پوری مسلم امہ ہے۔ اقبال تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ جو تعارف قرآن پاک نے مسلم امہ کا کروایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور اقبال نے کیا خوب اس کو کہا کہ بے خبر تو جوہر آئینہ یام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو وہ اپنا تعارف کھو بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آخری پیغام کیا ہے۔ مطلب آج امت مسلمہ کا پستی سے کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ تو آج ہم اقبال کی اس نظر سے اپنا تعارف تلاش کریں گے۔ اقبال کو کسی تعارف کی ضرورت ہے۔ اقبال نے انسان کو تعارف دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اقبال نے بتا کے نا کہ تو یہ ہے اور یہ تیرا مقام ہے، کہ اتنا تیرا بلند، اپنی انٹیگریٹی کو، اپنے لیول کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پوچھے کہ بتا تیری کیا مطلب تجویز ہے، میں دنیا کے امور پلان کر رہا ہوں، تیرا اس میں کیا کانسنٹ ہے۔ تو جن کی خودی بہت بلند ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ اپنا کانسنٹ یہ نہیں دیا کرتے کہ یا اللہ میرا کانسنٹ یہ ہے کہ اس معاملے کو اس طرح کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا، اور خودی بلند ہی ان کی ہوتی ہے جو اس لیول پہ سنکرونائزیشن پہ آ چکے ہوتے ہیں، جس کہتے ہیں راضی برضائے رب۔
اور جس وقت اس نے کہا کہ میرا کانسنٹ یہ ہے، دھڑم سے خود ہی نیچے. تو اس لیے خودی کی جو انتہا ہے وہ ہوتی ہی یہ ہے کہ یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا. تو اسی خودی کو اتنا ہی بلند کرنا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اقبال نے ہر لحاظ سے انسان کو اس کا تعارف دیا ہوا ہے. اس کے کلام سے ہم اپنا تعارف تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اقبال کو متعارف نہیں کروائیں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو جو ٹیکسٹ ڈسپلے ہوا کرے گا وہ تو مجلس شورا کا ہوگا. ہر مجلس شورا کے شعر کے ساتھ ایک ہائپر لنک ہوگا جس سے ہم جائیں گے دوبارہ اقبال کے دوسرے کلام پر اور وہاں سے اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. تو یہ ایک سارٹ آف مجلس ہے، ایک اس کی پارلیمنٹ کی، اس کی کابینہ کی میٹنگ ہے جو اس نے بلائی ہے. ابھی نہیں پتہ کیوں بلائی ہے. تو اس پہ ابلیس خود کہتا ہے میٹنگ کا آغاز ہو چکا. وہ کہتا ہے کہ یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. سب سے پہلے ڈیفائن کر دیا اس نے اس دنیا کو کہ ناصر کا، کیونکہ میٹل مٹیریل پیریوڈک ٹیبل ہم سب سائنس میں دیکھتے ہیں، اسی کا کھیل ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوری مخلوق ڈفرینٹ بلائی، نارے ڈفرینٹ. یہ تو ہے ساری کی ساری مٹیریل کی گیم ہے، مادہ کی گیم ہے. اسی لیے مادہ پرستی ہمیں لے بیٹھتی. تو یہ مادہ پرستی کی ایک پوری اسکیم ہے. اور دنیا تم بہت نیچی دنیا، کہاں ہم عرش پہ رہنے والی نوری مخلوق ہیں اور کہاں یہ دنیا بالکل چھوٹی اور بالکل پست. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، کیونکہ ساکنان عرش اعظم کون تھے؟ فرشتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا تھا نا کہ میں بنانے لگا ہوں ایک مٹی کا انسان. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے اب تو ہمیں کیا کمی رہ گئی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کمی رہ گئی؟ تو اللہ نے کہا جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس کو پھر ایک اور جگہ اقبال نے کیا ایکسپلین کیا، اور پھر اس نقطہ نظر اختلاف کس نے کیا تھا کہ کیا بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ مٹی سے، میں آگ سے. پہلا دنیا کا پہلا گناہ کیا تھا؟ کفر نہیں تھا، شرک بھی نہیں تھا. دنیا کا پہلا گناہ تھا تکبر. اقبال کہتا ہے کہ اس قوم، اس جو دونی فطرت سے نہیں لائے کے پرواز، اس مرغ کے بیچارہ کا انجام ہے افتاد. ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. کیوں؟ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ. آرگومنٹ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اسی سے تو فلرش کرتی ہے ساری دنیا، لیکن آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو یہاں اقبال نے ریفر کیا ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اسکیم تھی اس میں نقطہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جب میں افضل ہوں تو کیا ضرورت ہے بنانے کی. تو یہاں سے انسان کی جو تخلیق ہے اسی سے اقبال نے سٹوری شروع کی. وہ کہتا ہے ابلیس کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، وہ خدا جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. کہ یہ اس میں جو ڈسٹربنس ہے بچانا تو اس کو میں نے ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا نا کن سے، کن فیکون، کن سے تو ساری کائنات کا وجود میں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری اسٹریٹجی دیکھیں کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. اب میری جو اسٹریٹجی چلتی، کیسے چلتی؟ سب سے پہلے جو فرنگی کو امپیریلزم کا خواب میں نے دکھایا، اور جو میں نے مسجد اور یہ جو مذہب ہے، مذہب کا ایلیمنٹ ریاستی امور سے کس نے نکالا؟ یہ میں نے نکالا. ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا جو تھی نا، دنیا بڑا عرصہ تو مذہب اور بادشاہ ایسے ہوتے تھے. مذہبی پیشوا کے بغیر بادشاہ، ایون وہ تو یورپ میں نہیں حرکت کچھ کر، پوپ کے بغیر یورپ میں کیا مجال تھی کسی بادشاہ کی کچھ کر جائے. وہ تو ایک انقلاب، مطلب وولٹیئر روسو نے متعارف کروایا، ایک تھاٹ متعارف کروائی. اور کیونکہ جو اس وقت کا چرچ تھا یورپ میں جو چرچ تھا وہ بیسیکلی مینپولیٹ کرتا تھا چیزوں کو، اور اپنا انفلوئنس ہے مذہب کا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا چرچ. وہ اپنی لمٹس، اور تھا بھی جھوٹا، ان کا حق پر نہیں تھا. تو وہ بہرحال اس کے بعد انقلاب فرانس آیا، اور اس کے بعد مذہب جو تھا اس کا ایلیمنٹ انہوں نے نکال باہر کیا ریاستی امور سے، دس از کالڈ سیکولرزم. اب جو ملوکیت کا خواب ہے پہلے اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. یہ ہے برٹش کولونائزیشن. صرف برٹش نہیں تھی، برٹش کولونائزیشن پریویل کرتی تھی پوری دنیا میں. باقی اوروں نے بھی کیے تھے، پرتگال نے بھی کولونائز کیا ہوا تھا، فرانس نے بھی کولونائز کیا ہوا تھا عرب کنٹریز کو، لیکن سب سے زیادہ دنیا کو محکوم کس نے بنایا ہوا تھا؟ برٹش نے. یہ تقریباً 90s کے اباؤٹ
آپ دیکھ لیں کہ یہ یو ایس نے کس سے آزادی حاصل کی؟ برطانیہ سے. کینیڈا نے بھی، آسٹریلیا نے بھی، بر صغیر نے بھی، ایجپٹ نے بھی، یہ سارے اس نے کولونائز کیے ہوئے تھے. ہر جگہ پولیٹیکل آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ برطانیہ کا. اور برطانیہ کے پیچھے وہ کہتا ہے کون ہے؟ میں ہوں، ابلیس. یہ اس در ریفر کر رہا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. پھر میں نے ریاستی امور سے کس طرح مذہب کو نکالا؟ میں نے سیکولر تھاٹ دی. میں نے یہ جس کو کہتے ہیں نا میکیویلین پالیٹکس، اٹلی کا یہ دانشور تھا نا میکیویلین پالیٹکس کیا ہے کہ ریاستی امور سے مذہب کو نکال باہر کرو. انڈیویجول کو، گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہونے والے صحیح اور غلط کا تصور لے، مذہب سے لیتا ہے، ڈزنٹ میٹر. اپنی ذات کے لیے صحیح اور غلط کا تصور کہاں سے لے؟ جہاں سے اس کا دل کرتا ہے. لیکن ریاست کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کسی مذہب کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بتائے کہ ریاست کے لیے کیا غلط ہے. ریاست کے لیے وہ ٹھیک ہوگا جو اس ریاست کے لیے ٹھیک ہوگا، بھلے سے مذہب سے کنفلکٹ کرے. اس کو کہتے ہیں میکیویلین پالیٹکس. اور اقبال نے مذہب کو ریاستی امور سے نکالنے کے بارے میں کیا کہا ہے کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا. یعنی اگر کمیونسٹ فلسفی پریویل کرے اور حکومت مزدور کے لے آؤ بادشاہ کی ہٹا کر، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. چلانا اس نے امور ریاست کو اسی طرح ہے جس طرح میکیویلی نے کہا ہے، وہی پرویزی طریقے. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، بھلے سے امپیریلزم ہو، بھلے سے کمیونزم ہو، بھلے سے جمہوریت ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہنے کا مطلب ہے کسی فارم آف گورنمنٹ میں صحیح اور غلط کا تصور اگر آپ ریلیجن سے نہیں لوگے تو پیچھے چنگیزی رہ جائے گی. چنگیز خان زیادہ ظالم تاریخ انسانی میں کوئی نہیں گزرا. اس پہ پوری دنیا کے اکیڈیمیا کا کنسنسس ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے پیچھے کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، ختم کیا میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. اب جن کو کولونائز کیا ہوا ہے، جو محکوم ہیں، ان کو میں نے کہا کہ یہ تو سب خدا کی رضا ہے. ہرگز کسی قسم کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد نہ کرنا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، اور جو بلیسڈ ہے اس کو میں نے کہا کہ اپنے کیپٹل کو بڑھانے کے لیے، اپنی بزنس امپائر کو بڑھانے کے لیے جتنا تو مطلب بروٹل ہو کر ایکسپینشن کر سکتا کر. تو ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. اقبال نے تو اس کو اس برے طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے کہ جو غلامی والا انسان ہوتا ہے، جو غلامی والی قوم ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں آزادی کی خواہش نہیں ہے تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اقبال نے اس کو کس لیول پہ کرٹیسائز کیا. ابھی یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. اب ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں کہتے ہیں خدا کو پرشین میں، کہ تجھے صرف یہ کہ جو خدا نے مجھے یہ بنا دیا، میری قوم کو محکوم ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، اور تو خود کیوں نہیں لکھتا. اقبال کا بہت پیارا ایک بک ہے، اس کا نام ہے جاوید نامہ، ساری پرشین. اس میں تقدیر کے معاملے میں اتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے اقبال نے. وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسئلہ جبر و قدر. ٹھیک ہے نا. یہ تقدیر کا مسئلہ دنیا کے ان مسائل میں سے یا ان ایکڈیمک ڈبیٹس میں سے ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور انہوں نے چلتی رہنا ہے. یہ کنورج ہونے والی نہیں ہے کہ مطلب سب کچھ تقدیر ہے تو پھر ہماری تدبیر کدھر گئی. اگر ہماری تدبیر سب کچھ ہے تو تقدیر کدھر گئی. یہ مسئلہ کنورج نہیں ہوتا. یہ صرف وہاں کنورج ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو کنورج کر دیں، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ کنورج ہو چکا ہوتا ہے. جس کا کنورج نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مطلب اپنے ایمان کی طرف دیکھیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے تو تقدیریں ساری بنا کے رکھی ہیں، تم ہمت کرو بتاؤ کون سی والی چاہیے. یہ جاوید نامہ میں بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے. اگر جاوید نامہ میں کبھی ڈسکشن ہوئی نا تو اس کو بڑا خوبصورت ڈیکوڈ کریں گے. تو یہ اقبال اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ابلیس کہتا ہے میں نے تو ان کو سکھا دیا کہ غلام ہو تو غلام ہی بن کے رہنا ہے، غلامی کی زنجیر توڑنے کی کوشش نہ کرنا. اور جو منعم ہے، جس کو میں نے بلیسڈ رکھا ہوا ہے، وہ کرے ایکسپینشن. دنیا کی اس وقت جو کہتے ہیں کہ یہ دی گارڈین کی رپورٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی 8 ریچسٹ لوگوں کے پاس پوری دنیا کی 50% دولت ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے کووڈ اس رپورٹ کے بعد میں آیا ہے.
اور کووڈ کے بعد یہ جو دولت ہے یہ 3 گنا ہو گئی، ان کی دولت 3 گنا ملٹیپلائی ہو گئی. یہ کبھی ان ایکویلٹی آف جو ویلتھ ہے نا، پوری گلوبل ویلتھ کی ان ایکویلٹی، کبھی اس پہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ ریڈیلی لٹریچر اویلیبل ہے، ریسرچ پیپرز اویلیبل ہے، کبھی سرچ کیجیے گا کہ دنیا میں دولت کی تقسیم کس قدر غیر منصفانہ ہے. تو اقبال نے یہ کہا کہ میں تو ایکسپینشن دینی ہے تجھے تیری بزنس امپائر کو، اور غریب ہر آئے دن کے ساتھ غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے. اور اگر آپ نیٹ فلو دیکھیں نا، یہ ڈیٹا آج کل، یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے، یہ انٹرنیٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوالو کرتے کرتے انسان کو اس لیول پہ لے آئے. اب تو ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت ایزی ہو گئی. اب تو ہارورڈ کے، MIT کے کورسز، آپ کو ہر چیز ادھر سے انٹرنیٹ سے ملتی. کورسیرا، یوڈیمی جیسے بہترین قسم کے ہمارے کورسز ہیں، ادھر بیٹھ کے کوئی اٹھا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں اکانومی کے کورسز پڑھیں، پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو ویلتھ کا فلو ہے، ویلتھ کا فلو دنیا میں غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف ہے. مطلب آئیڈیل تو امیر کو غریب کو کی طرف ویلتھ کا فلو کرنا چاہیے نا، وہ الٹا ہے دنیا میں. بڑی ہاریبل سچویشن ہے، پتہ نہیں دنیا کدھر جا کے کنورج کرے گی. اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. اور یہ جو ویلتھ کا فلو کیوں ہے، ایکچولی کیپٹلزم پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ اس وقت کیپٹلزم کا دور ہے. جب سے USSR کو ڈیفیٹ ہوئی یہ کولڈ وار کے بعد، اس کے بعد تو اس کو چیلنج کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اور اس میں اتنی خوبصورتی ہے، جتنی دنیا کی چمک دمک ہے نا، یہ ساری پوری دنیا. آپ میڈیا دیکھتے ہیں نا، ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے ہیں، پھر ڈراموں کے اندر اشتہار آ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کمرشل آ گیا. کمرشل نہیں آیا ہوتا، پورا ڈرامہ کمرشل ہوتا ہے. وہ تو بیوقوف ہیں سمجھتے ہیں اس کے اندر کمرشل آیا ہے، وہ پورا ڈرامہ ہی کمرشل ہوتا ہے. غریبوں کو امیروں کی مہندیوں کے فنکشن کیوں دکھائے جاتے ہیں، غریبوں کو امیروں کے رہن سہن کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ ادھر اندر وہ جنم لے خواہش کہ مجھے بھی یہ چاہیے. جب آپ کو وہ چاہیے گی نا، پھر آپ مشین بنو گے وہ حاصل کرنے کے لیے سرمایہ دار کے پنجوں کے اندر آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ چمک ہی تو ہے جو انسان کو کھینچ کر لاتی ہے سرمایہ دار کے مطلب پروں کے نیچے. بال کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک، یہی چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو حقیقت میں وہ کیا ہے، ہوس کے پنجائے خونی میں تیغ کارزاری. اگر اس کو آپ کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چمک کے اندر کیا ہے، بہت بھیانک چہرہ. اور انتہائی خوبصورت چیز کہ تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا. تدبر کیا ہے؟ غور و فکر. غار ہرا میں کیا ہوتا تھا؟ غور و فکر ہوتا. تدبر غور و فکر ہوتا تھا، تو اس کی فسوں کاری، اس کا میریکل کیا نکلا؟ ایک انتہائی خوبصورت نظام حیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا. جو غور و فکر میں جائے گا، جو غار ہرا میں جائے گا، جو اس پروسیس سے انڈرگو ہوگا، اس پروسیس میں سے گزرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت اس پہ کھول دیں گے. لیکن شہری زندگی میں، چمک دمک میں، کیپٹلزم کے اندر وقت نہیں ہوتا کہ اس تدبر والے پروسیس سے کوئی گزر بھی سکے. کیونکہ آپ کو ہر طرف شور ہے، ہر طرف گانے، ہر طرف میوزک، ہر طرف چمک دمک ہے. کدھر ہے وہ ماحول؟ کدھر ہے؟ کوئی نہیں سوچتا. اسی وجہ سے میڈیا، وہ نوم چومسکی کی کتاب ہے نا میس میڈیا کے اوپر، کہ دنیا کا میس میڈیا کس طرح، مطلب پولیٹیکل اکانومی آف میس میڈیا، مینوفیکچرنگ کانسنٹ، کہ کس طرح کانسنٹ، پوری دنیا کانسنٹ ایلیٹ جو ہوتا ہے نا، پولیٹیکل ایلیٹ دنیا کی، وہ کس طرح کانسنٹ مینوفیکچر کرتی ہے. بڑا ایزیلی لوگوں کو کچھ بھی دکھا کر کدھر بھی لے جائیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کیونکہ سوچنا تو کسی نے ہے کوئی نہیں. اقبال کہتے ہیں آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. سوچنا تو ہے کوئی نہیں. جب سوچنا نہیں ہے تو تدبر کی فسوں کاری ختم، اس کے میریکل سوچنے کے نہیں. تو تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا
سرمایہ داری ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام میں تدبر کی وضوگاری نہیں ہوا کرتی. تو یہ تھا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. ابلیس کہتا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. تو جو اس کا جو پیشن ہے، اس کی آتش ہے، اس کی آگ ہے، جو ہر طرف اس کا پولیٹیکل آرڈر پریویل کر رہا ہے، کون ہے جو اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کرے؟ کون ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ دنیا میں یہ قذافی کھڑا ہوا، دیکھ لیا نا کیا حشر ہوا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تھوڑی سی رمق دکھائی تھی، کیا حشر ہوا. صدام حسین کیا حشر ہوا. ٹھیک، بڑے بڑے. ابراہم لنکن بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا میری کرنسی اپنی ہوگی، میں نے پرائیویٹ بینکس کو اجازت نہیں دینی کرنسی پرنٹ کرنے کی. کیا حشر ہے، گولی مار دی انہوں نے. اور بہت سارے ہیں. اچھا، کہتا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. کہتے ہیں جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، جس کو میں نے پانی دیا ہو نا، جس نظام کو، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگوں. اس پرانی شاخ کو کسی میں ہمت ہے جھکا سکے؟ اتنا مضبوط میرا نظام ہے. یہ تو ابلیس صاحب نے پورا پریمبل دے دیا. اچھا، یہ نہیں بتایا میٹنگ کیوں کال کی ہے، صرف اپنے نظام کی پختگی کی ڈبیٹ ہی کر دی. تو جو آئے ہوئے ہیں وہ جو میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے اس کے ابلیس کے وہ مشیر ہیں، انہیں پوچھتا ہے جناب سر آپ نے میٹنگ کال کیوں کی ہے، یہ بھی تو بتا دو. تو پہلا مشیر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہاں ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. تو اس میں جناب عالی جا، اس میں کیا شک ہے کہ ابلیس کا آرڈر ہر طرف پریویل کر رہا ہے؟ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں کوئی کہہ سکتا ہے میں آزاد ہوں؟ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری. کوئی ہے جو ڈینائی کرے اس کو؟ کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا. کوئی بھولا بھالا اسٹوڈنٹ تو کر سکتا ہے جسے نئی کتابیں پڑھی ہوں کہ میں نے بکس میں پڑھا ہے کہ ہم آزاد ہیں. تو پہلا کہتا ہے کہ جناب آپ نے اتنی لمبی سپیچ کی ابلیس صاحب کہ آپ کا نظام بڑا پختہ ہے، کوئی ادھر کسی نے ڈینائی کیا ہے؟ اس میں تو غلام وہ اس خوئے غلامی میں، غلامی کی خواہش میں عوام اور پختہ ہیں. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. یہ تو ساری عمر تجھے سجدہ کرتے رہے ہیں، ان کی فطرت میں سجود ہے. ان کی نمازیں بھی قیام کے بغیر ہوتی ہیں. سپائن لیس قوم جو ہوتی ہے نا، اس کی نماز میں قیام نہیں ہوتا، سجدے میں ہی پڑی رہتی ہے، اور خوش ہوتے ہیں کہ سجدے بڑے لمبے ہو، بڑے طویل سجدے ہوتے ہیں. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. پہلی بات ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہونی. اگر ہو بھی گئی تو چھوٹی موٹی تنظیم بن جائے گی، کبھی کبھی 4 25 30 لوگ آ جائیں گے، لیکن میسو لیول پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ سب کو اپنا پیٹ عزیز ہو. سارے نوکری پہ لائن ادھر کھڑے ہوتے ہیں، سیکولر ایجوکیشن کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، نوکری اس سے ملتی ادھر سے نہیں ملتی. غلامی چلتی رہے، خیر ہے. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج، اب وہ کہہ رہا ہے کلیکٹیولی صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. وہ کہتا ہے کہ جن میں تھوڑی بہت تھی بھی نا کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، قرآن پاک قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا تھا کہ شاید یہی آزادی کی زنجیر توڑنے کے لیے، غلامی کے لیے توڑنے کے لیے کچھ کریں. اور نے کہا اس کے جو کسٹوڈینز ہیں نا صوفی و ملا، ہم نے یہ بھی خریدے ہوئے، یہ بھی ہمارے غلام ہیں. وہ کس طرح؟ اقبال نے انتہائی خوبصورت کہا کہ زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا. کہ صوفی اور ملا کو سلام، پہلی سلام پہ ڈیزرو کرتے ہیں، کرٹیسائز نہیں کرنا صوفی و ملا کو، سلام کرنا. زمن میری طرف سے بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ انہوں نے خدا کا پیغام مجھے کس نے دیا؟ انہوں نے تو دیا، لیکن اب شکوہ بھی کر لینے دو. ولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. لیکن جب وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا قرآن کی، قرآن احکام شریعت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، تو خدا، جبرائیل اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا. میں اس سے زیادہ خوبصورت ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے زبوں بختی کی، زبوں حالی کی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے.
رونے کا مقام ہے۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ تو یہی افیون دے کے نا سب کو میں نے سلایا ہوا ہے، ورنہ میں کسی وقت بھی چنگاری، علم کلام چنگاری پیدا ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیا۔ اصل جو چیز ہے نا وہ جو خطرہ ہے وہ مومن کی تیغ بے نیام سے تھا۔ تو کرتے جائیں 10 لاکھ بھی چلے جائیں، 20 لاکھ بھی چلے جائیں حج کے اوپر، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل۔ فرق اس وقت پڑتا ہے، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی ویپن لے کھڑا ہوگا کہ میں تمہارے پولیٹیکل آرڈر کو نہیں مانتا، اور جس کے ہاتھ میں وہ تلوار نہیں ہے نا، ریلیکس کرو حج، ہم کرو حج جتنے کرنے کرو، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھو لکھو، پاکستان کا مطلب کیا، پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب یہی ہے نا، چینج کر دیا نا۔ اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، اب جا کے بات ہوئی ہے۔ ایک مشیر جو اتنی لمبی بات کرنے کے بعد کہہ رہا ہے جناب آپ نے پریمبل میں، ابلیس صاحب آپ نے کابینہ کی پریمبل میں یہ بتا دیا کہ میرا نظام کتنا محکم ہے۔ اچھا اس سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا تھا مشیر، ٹھیک ہے، اور بھئی یہ بتاؤ اجلاس بلایا کیوں ہے، کس کی کون آپ کی کابینہ میں نا امید ہو رہا ہے آپ کے نظام سے؟ کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی خطرہ جنم لے رہا ہے کہ کوئی تھریٹ ہے ابلیس کے پولیٹیکل آرڈر کو؟ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ فرمان جدید یہ جو تم نے ابھی آفس آرڈر نکال کر پوری کابینہ بلا لی ہے، کس تھریٹ کو دیکھتے ہوئے بلائی ہے، کس ایشو کو دیکھتے ہوئے بلائی ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام، کہ مرد مسلمہ پر تو جہاد حرام ہے۔ سارے کے سارے علماء سو کالڈ سیکولر دانشور علماء کرام کہہ رہے ہیں نہیں جہاد نہیں کرنا، علم سے قلم جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے نا ماڑا بندہ وہ یہی کہتا ہوتا ہے کہ قلم زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو وہ جب کہہ چکے ہیں سارے، جب ساری قوم مانتی ہے کہ جہاد سے زیادہ طاقت و قلم میں ہے، تو کہ آپ نے کیوں یہ جو ہے نا وہ اپنا اجلاس بلا لیا ہے؟ اور سچویشن تو یہ ہے آپ کے سامنے، ایکسپلین کر لیتے ہیں، کھول دیتے ہیں اس کو کہ دانشور صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے کہ جناب مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، یہ کیوں نہیں قلم لے کے بیٹھے؟ یہ تو F-16 سے مارک 82 بمز گرا رہے ہیں، ہمیں آپ کہتے ہیں نہیں جناب کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھو لکھو، پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ جناب دانشور صاحب حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پڑھو بس علم علم علم۔ کتنا خوبصورت اقبال اگلی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ شیدائی غائب نہ رہے دیوانہ موجود ہو۔ شیدائی غائب، اللہ تو غائب ہے، اس کا پیغام قرآن میں آیا ہے، کیوں اس کا طواف کر رہے ہو؟ موجود جو حاضر کے حاضر تو آپ کا سیکولر نالج ہے، آپ کا ریویلڈ علم جو ہے وہ تو نظر نہیں آتا، آپ کا ایکوائرڈ نالج تو ہر چیز کا ایویڈنس موجود ہے، فزکس بیسڈ ہے۔ تو شیدائی غائب نہ رہے دیوانہ موجود ہو، غالب ہے اب اقوام پر معبود حاضر کا اثر۔ ٹھیک ہے نا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے وہ بول رہا ہے فزکس کا جادو۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ ٹھیک ہے جی، تعلیم کیا خوبصورت بات کی اقبال نے۔ لیکن نگاہ نکتہ بھی دیکھے زبوں بختی میری، رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں شد از نظر۔ کہ لیکن غلط بات نہیں کہی، تعلیم کی اہمیت پہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ لیکن نگاہ نکتہ بھی، لیکن جو باریک بین سوچ والے ہیں نا، نگاہ نکتہ بھی رکھنے والے، اچھا اقبال کو سمجھنے کے لیے باریک بینی بہت ضروری ہے۔ ہم جنرلی نا باریک بین ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جنرلی کسی نے پنکھا تیز کر دیں تو وہ فل کر دیتا ہوتا ہے، اسے کہ بھئی آہستہ کر دو تو بالکل ہی آیا گاؤں گاؤں۔
درمیان میں ان کے کوئی بٹن نہیں ہوتا، اس کو ہوتے موٹی سوچ. تو اقبال کی ساری انتہائی باریک بینی والی چیزیں کہتے ہیں لیکن نگاہ نکتہ بین دیکھے زبوں بختی میری، کہ میری بدقسمتی دیکھو، تعلیم سے تو انکار تھا ہی نہیں، لیکن میں نے تعلیم کو کس طرح لیا، رفتم کے خارز پا کشم، میں تھوڑا سلو ہوا کہ کانٹا اپنے پاؤں سے نکال لوں. کون سا کانٹا؟ جہالت کا، ان پڑھی کا، تعلیم حاصل نہ کرنے والا. سر سید نے کہا کانٹا نکالو، میں سلو ہو گیا، کانٹا نکالنے لگا، محمل نہاں شدہ سے نظر ہے. وہ جو قافلہ تھا نا میرے دین کا، وہ میری نظروں سے ہی وچل ہو گیا. کس قدر مطلب زبوں بختی نہیں. رکھ لحظہ غافل گشتم 100 سالہ راہم دور شد. ایک لحظہ کے لیے میں غافل ہوا اور میں اپنی منزل سے 100 سال پیچھے رہ گیا. اچھا واپس چلتے ہیں. تو یہ ہو گیا کس کی نومیدی پہ حجت ہے فرمان جدید. کیوں بلائی جناب میٹنگ؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام. ٹھیک ہو گیا جی، یہ پہلا مشیر کہہ رہا ہے.